تو شب قدر، شب احیا، اور اس کی قدر و قیمت، قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ، اب یہ شب قدر ہے نا، تو یہ صرف ہمارے زمانے کی ہے؟ ہر زمانے میں ہے۔ بالکل تو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں یہ جب سے کائنات بنی ہیں تو ابھی تک، اور سلسلہ کائنات ختم ہونے تک، ہر سال میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے مشخص کر کے رکھا ہے، قدر والی رات، جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں، پروردگارا اریدو قربک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ میں وزیر مرتضی علی حاضر خدمت ہے۔ جیسے کہ آپ سب آشنا ہے اس بات سے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہر طرف ایک پاک و پاکیزہ ماحول بن چکا ہے، ہر کسی کے دل میں رمضان المبارک کے بارے میں سوال اٹھ رہا ہے، ایک دوسرے سے سوال و جوابات کر رہے ہیں، یعنی ایک علمی ماحول بن چکے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ شبہائے قدر کے حوالے سے ہے کہ قدر کیا چیز ہے اور اس میں کیا فضیلتیں ہیں اور کیا نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اس چیزوں کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ بحث ہوں گے۔ تو سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مہمان بنے ہوئے ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد اطہر موسوی صاحب۔ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری پر انتہائی دل سے تہہ دل سے سپاسگزار ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ پچھلے جتنے بھی علماء کرام تشریف لا کر یہاں روشنی فرمائی، انہوں نے روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت، کفارے کی اہمیت اور کفارہ، ان چیزوں پر جو ہے انہوں نے مفصل گفتگو فرمائی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سلام علیکم۔ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بار بار ہمیں مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ایک شکر کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا ماہ سیام میں شب قدر کے حوالے سے مومنین شاید اسی پیج سے اور آپ کے اسی پروگرام کے توسط سے 19ویں رات، 21ویں رات کے جتنے علماء تشریف لائے ہیں انہوں نے شب قدر کی فضیلت بیان کی ہوگی۔ میں زیادہ شب قدر کے اس حوالے سے گفتگو کو وسیع نہیں کروں گا، بلکہ چیدہ چیدہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ شب قدر کیا ہے، قدر کسے کہتے ہیں؟ بالکل ایک نارمل اور بہت اچھا سوال آپ فرما رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں ایک جامعیت ہے، اس جامعیت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس کے بہت سارے تفصیلات کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو قدر ہی کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ جاننا چاہیے۔ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ شب قدر، تو لفظ شب تو سب جانتے ہیں، یا لیلۃ القدر کہیں تو لیلہ رات کو کہا جاتا ہے، یا قدر کی رات کہیں تو لوگ سمجھ آتے ہیں، لیکن یہ لفظ قدر جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ جزاک اللہ۔ یہ یہاں پہ ہمیں معنی جاننا چاہیے کہ یہ قدر والی رات کہا ہے تو یہ قدر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود کسی دوسری آیت میں اس کی تفسیر فرماتے ہیں، وہاں پہ ہمیں معنی سمجھ میں آتا ہے کہ قدر کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے ہر چیز کے لیے کوئی منزلت مشخص کی ہے۔ جزاک اللہ۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قدر کا معنی جو ہے وہ منزلت ہے۔ اب اس منزلت پہ آنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس رات کی ایک مرتبہ اس رات کی منزلت ہے، کیونکہ رات جو ہے، لیلہ جو ہے، وہ قدر کی طرف اضافہ ہو گیا ہے، تو اس رات کی عزت بڑھ جاتی ہے لفظ قدر کی وجہ سے، ورنہ ہر رات رات ہے،
لیکن جب قدر کا اضافہ ہوا اور لیلہ جو ہے قدر کی طرف اضافہ ہوا تو اس مضاف مضاف الیہ کو جمع کر کے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ رات کوئی خاص رات ہے، جزاک اللہ. کوئی منزلت والی رات ہے۔ دوسری بات، لیلۃ القدر میں قدرہ منزلت والی رات، اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کو خدا منزلت دیتا ہے اس رات میں۔ جزاک یہ اللہ. وہ رات ہے جس میں بندے جو ہے منزلت حاصل کر سکتے ہیں۔ احسن. تو یہ ایک الگ سے اپنے اس کے معنی کے حوالے سے آپ نے جو فرمایا تھا، لیکن شب قدر کی اس کے فضائل اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے نزول کی رات ہے، اور آج کی رات کے حوالے سے مشہور ہے کہ قرآن مجید آج کی رات میں نازل ہو گئی یا 27ویں رات میں نازل ہو گئی۔ جزاک اللہ. تو اس حوالے سے ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے ایک مبارک رات میں اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں، منزلت والی رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک تو ہے ایک تدریجی نزول ہے کہ کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی سورہ نازل ہوتا رہا جزاک 23 اللہ. سال کے واقعاً. عرصے میں۔ پھر اس کے بعد ایک دفعی نزول ہے، وہ دفعی نزول جو ہے اسی شب میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پورا قرآن رسول گرامی اسلام کے قلب منور پر جو ہے نازل ہوا۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ یہ ذکر ہوا۔ دوسری بات، اس رات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی دوسری آیت ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جزاک اللہ. یہاں سے اس کی منزلت اور اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ بھئی دنیا والے تو نہیں جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، بس یہ کوئی ایسی رات ہے جس کی اہمیت جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کو پروردگار عالم نے مخفی رکھا ہے تاکہ ڈھونڈنے والے جا کے اس کی منزلت کو کسب کر سکیں۔ سبحان اللہ. یہ ایک الگ اس کی اہمیت اور برتری کے لیے اسی آیت میں اگر ہم دیکھتے جائیں کئی فضائل اس رات کی ہیں اسی سورہ قدر کے اندر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ انسان کی زندگی عادتاً کتنی ہوتی ہے؟ آج کل ہمارے دور میں زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ. زیادہ سے زیادہ۔ بالکل. کچھ لوگ 105 110 120 سال تک زندگی کرتے ہیں، وگرنہ زیادہ سے زیادہ زندگی 80 سے 90 سال کے درمیان میں ہے۔ 60 سال کے بعد سے زندگی کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ خیر اوسطاً ہم اگر رکھیں تو 80 سے 90 سال کے درمیان میں جو ہے عادی زندگی ہے، اور خیر من الف شہر، یعنی خدا فرماتا ہے یہ ایک رات تمہاری پوری زندگی سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ. چونکہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ کم از کم 80-82 سال بن جاتے ہیں اگر آپ حساب کریں گے۔ ابھی بالکل. حساب تو نہیں کیا ہے میں نے کہ اتنا بنتا ہے، بالکل. اتنے سال بنتے ہوں گے کہ خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ سبحان یہ اللہ. اچھی رات ہے، خیر رات ہے، اس کی خیر، اس کی خوبیاں ایک پوری انسان کی، اس زمانے کے ایک انسان کی جو امت مرحومہ ہے، جو امت محمدی ہے، پیغمبر گرامی اسلام کے بعد جو امت ہے، اس کی زندگی اوسطاً 80 90 85 75 سال ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک پوری زندگی پر یہ ایک رات باری ہے۔ واقعاً. خیر من الف شہر، یہ خود جو ہے، اب اگر ایک آدمی شب قدر کو درک کرے تو سمجھ لیجیے اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ جزاک اللہ. تیسری فضیلت ہم دیکھیں تو ملائکوں کا نزول جو زمین کی طرف ہے وہ اس رات میں زیادہ ہے۔ انسان کے اعمال زمانے کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور آج ہمارے زمانے میں رسول کے بعد ائمہ طاہرین، اور آج ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں، اور اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے، اس کے بھی بہت سارے وجوہات ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، درک کرنا پڑے گا تمہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ اگر یہ رات مشخص ہوتی، جیسے 15 شعبان مشخص ہے، سارے لوگ 15 شعبان میں رات کو جاگتے ہیں، عبادتیں بجا لاتے ہیں، اور پھر مطمئن رہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس رات کو درک کر لیا، اور ایک دوسرے پر فخر و مباحات بھی کرتے ہیں کہ میں 15 شعبان کی رات کو ہم نے احیاء میں گزاری، ہم شب بیداری کر کے گزاری۔ ٹھیک ہے آجان؟ بالکل. لیکن شب قدر مخفی ہے کہ کون سی رات ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 راتوں میں اپنے بسترہ جم کرتے تھے،
اور ہر رات جاگ کر عبادت کرتے رہتے تھے، اور 23ویں رات کو سارے گھر والوں کو عبادت کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھیں تو جب بھی 22واں دن آتا تھا، امام حسن کو سلاتے تھے دن کو، امام حسین علیہ السلام سے فرماتی تھی کہ سو جائیں، زینبین سے فرماتی تھی کہ سو جائیں، آج دن کو سو جائیں چونکہ رات کو جاگ کر عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچے اور گھر والے جو کنیز ہیں ان کو کہتے تھے کہ دن میں سو جائیں آج، تاکہ رات کو تم نیند نہ آئے، پوری رات جاگتے ہوئے گزارے۔ تو شب قدر، شب احیاء، اور اس کی قدر و قیمت، قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ، اب یہ شب قدر ہے نا، تو یہ صرف ہمارے زمانے کی ہے؟ ہر زمانے میں ہے۔ تو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں یہ جب سے کائنات بنی ہیں تو ابھی تک اور سلسلہ کائنات ختم ہونے تک ہر سال میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے مشخص کر کے رکھا ہے، قدر والی رات، جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں پروردگارا ارید قربک، پروردگارا میں تیرا تقرب چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں قربی لمن استیقظ فی لیلۃ القدر، میرا قرب اسے حاصل ہوگا جو لیلۃ القدر میں جاگ کر گزارے، جو بیدار رہے۔ دیکھیں شب قدر میں بیدار رہنا خود ایک عمل ہے۔ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، دعا پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی عمل آپ کریں یا نہ کریں، لیکن جاگتے رہنا، صبح تک جاگنا، نہ سونا، یہ خود ایک عمل ہے، ایک فضیلت ہے، ایک الگ عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ پروردگارا ارید رحمتک، پروردگار میں چاہتا ہوں میں تیری رحمتیں اپنی زندگی میں کسب کر لوں۔ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے رحمتی، میری رحمتیں جو ہے اس کے لیے ہیں، لمن رحم المساکین فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ، جو مسکینوں پر قدر کی رات میں وہ رحمت کرے، رحم کرے، اس پر میرا رحم اس کا شامل حال ہوگا۔ واقعی فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، حضرت موسیٰ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، جناب موسیٰ کے حوالے سے روایت ہماری کتابوں میں ہے۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ الہی ارید الجواز علی الصراط، پل صراط سے گزرنے کے لیے میں سرٹیفکیٹ چاہتا ہوں تیرے درگاہ سے۔ فرماتے ہیں ذالکا، یہ جو تم مانگ رہے ہو، یہ جو جواز ہے، یہ جو پاسپورٹ ہے، ہاں جی، پل صراط سے گزرنے کا جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ سرٹیفکیٹ ان لوگوں کے لیے ہے، لمن، ان افراد کے لیے کہ سبحا تسبیحتاً فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جو قدر کی رات میں تسبیح میں گزارے، اس کے لیے ہے۔ اور فرماتے ہیں ارید پروردگارا، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں ارید اشجار الجنت و ثمارہا، سبحان اللہ، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ جنت کے درختیں مجھے مل جائے اور اس کے میوے میں حاصل کروں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، موسیٰ یہ اس کو ملے گا جو شب قدر میں تسبیح پڑھتے ہوئے گزارے۔ سبحان اللہ، پروردگارا ارید النجات من النار، پروردگارا میں چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے نجات حاصل کروں۔ تو فرماتے ہیں ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، موسیٰ جو شب قدر میں توبہ و استغفار میں گزارے، اس شخص کو جو ہے میں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، یہ ہیں پروردگار فرماتے ہیں کہ الہی ارید رضاک، میں تیری مرضی چاہتا ہوں، تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، فرماتے ہیں موسیٰ میری مرضی، میری خوشنودی اسے حاصل ہوگی جو شب قدر میں 2 رکعت میری مرضی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں، شب قدر ہر زمانے میں ہیں، ہمارے زمانے میں بھی چلتی رہے گی، اور ہر سال میں ایک شب قدر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورے سال کا دل ماہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ، پورے سال کا دل کیا ہے؟ ماہ رمضان، 12 مہینوں کا دل ماہ رمضان ہے۔ وقلب ماہ رمضان لیلۃ القدر، اور ماہ رمضان کا دل لیلۃ القدر ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال کا دل، بھئی انسان دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر شب قدر کا وجود نہ ہو تو پورا سال درہم برہم ہو جائے گا۔ ایسا اسی لیے فرماتے ہیں جس نے شب قدر درک کیا، اس میں اعمال بجا لائے، تو پورا سال وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔
سبحان اللہ، یہ جزاک فضائل اللہ، کی باب ہیں شب سبحان قدر میں، اللہ، اور بھی بہت سارے فضیلتیں ہیں، لیکن آپ کے پروگرام کا وقت شاید محدود ہو، اس لیے میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں. سبحان اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت سلامت رکھے. تو ناظرین، یہ تھے قبلہ محترم سید سجاد اطہر موسوی صاحب، جو آپ کی خدمت میں بہترین انداز میں شب قدر کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے. انشاءاللہ اسی سے ہم اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.